بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ میں ابھی وضو کرنے کی تیاری کر رہی تھی کہ اچانک گھر کا دروازہ بجنے لگا۔ اماں گھر پر نہ تھی، وہ پڑوس میں کسی عورت کے پاس گئی ہوئی تھی۔ پھر میں نے دروازہ کھولے بنا باہر آواز لگا کر پوچھا کہ کون ہے؟ جواب میں باہر ایک مردانہ بھاری آواز ابھری تھی، جی میں ایک کرائے کا گھر ڈھونڈ رہا تھا، میں نے سنا ہے کہ آپ کا گھر کرائے کے لیے خالی ہے۔ وہ شاید کوئی کرایہ دار تھا جو گھر کی تلاش میں ہمارے گھر تک آ پہنچا تھا۔ مجھے اس کی بات سن کر خوشی ہوئی تھی کیونکہ ہمارا گھر 3 مہینے سے خالی تھا۔ آخر کار ایک کرایہ دار آ ہی گیا۔ میں نے فوراً ہی کھونٹی پر ٹنگی ہوئی چابیاں ہاتھ سے باہر نکال کر اس شخص کے حوالے کی اور اسے کہنے لگی کہ جی اوپر والی منزل کرائے پر خالی ہے، آپ جا کر دیکھ سکتے ہیں۔ اس شخص نے مجھ سے چابیاں تھامی تھی لیکن اس کا ہاتھ ذرا سا میرے ہاتھ سے ٹچ ہو گیا تھا۔ مجھے ایسے لگا جیسے کسی جلتے انگارے نے میرے ہاتھ کو ٹچ کیا تھا۔ میں نے جلدی سے ہی اپنا ہاتھ پیچھے کر کر فوراً دروازہ بند کر لیا، لیکن پھر میں دھک سے رہ گئی اور سوچنے لگی کہ کہیں وہ کوئی چور یا ڈکیت نہ ہو جس نے مجھ سے جھوٹ بول کر چابیاں لے لی ہوں۔ لیکن خیر اوپر والے گھر میں کون سا کوئی خزانہ چھپا ہوا تھا جسے وہ چور چوری کر کے لے جاتا۔ ویسے بھی ہم 2 غریب ماں بیٹی کے پاس تھا ہی کیا چوری کرنے کے لیے جو کسی چور نے یہاں آ کر ڈکیتی کرنی تھی۔ ہمارا گھر اپنے علاقے کی اس جگہ پر واقع تھا جہاں پر قبرستان تھا۔ عجیب وحشت اور سناٹا ہمارے نصیب میں تھا کیونکہ وہ قبرستان انتہائی بھاری اور آسیب زدہ تھا۔ لوگوں کا کہنا تھا کہ یہاں رات میں روحیں چلتی پھرتی اور گھومتی نظر آتی ہیں، جبکہ سالوں پرانے درختوں پر تو جنات کا بسیرا بھی ہے۔ یہ باتیں لوگوں کو تو خوفزدہ کر سکتی تھیں لیکن ہمیں نہیں، کیونکہ ابو کے مرنے کے بعد ابو کی وراثت میں ہمیں یہ گھر ملا تھا۔ پہلے تو اس گھر کی صرف ایک ہی منزل بنی ہوئی تھی، لیکن چونکہ ابو کے انتقال کے بعد ہمارا کوئی کمانے والا نہ رہا تھا، اسی لیے لوگوں نے ہمیں مشورہ دیا کہ کیوں نہ ایک اوپر کی منزل ڈال کر اسے کرائے پر چڑھا دیا جائے تاکہ ایک مناسب آمدنی کا بندوبست ہو جائے۔ یوں امی نے اپنے تھوڑے سے زیورات بیچے اور اوپر کی منزل پر ایک کمرہ بنا کر چھوٹا سا کچن اور واش روم بھی بنا دیا۔ اب ایک کمرہ اور قبرستان کے پاس گھر ہونے کی وجہ سے زیادہ تر کرایہ دار ہمارے اوپر والے گھر میں ٹکتے ہی نہ تھے۔ ویسے بھی یہ حقیقت تھی کہ قبرستان سے رات کے وقت عجیب عجیب سی آوازیں آیا کرتی تھیں۔ کبھی ایسا لگتا کہ بہت سے جنات اچھل کود کر رہے ہیں، تو کبھی کوئی سفید لباس میں روحیں ہنستی کہکے لگاتی اور رونے والی آوازیں نکال کر پھرتی ہوئی نظر آتی تھیں۔ ہمارا گھر بالکل ہی گلی کے کونے پر واقع تھا جہاں پر قبرستان صاف نظر آتا تھا۔ ہم چاہتے تھے کہ کوئی ایسا کرایہ دار مل جائے جو عرصے تک یہاں پر ٹکا رہے تاکہ ہمارے حالات کرایہ نہ آنے کی وجہ سے خراب نہ ہو۔ ویسے بھی ہمارا گزارا اس گھر کے آنے والے کرائے سے ہوتا تھا۔ ابو فروٹ کا ٹھیلا لگاتے تھے، اس ٹھیلے سے اتنی آمدنی ہو جاتی تھی کہ ہمارا گزارا اچھے سے ہو جاتا تھا۔ اس وقت میں 9ویں کلاس میں پڑھتی تھی جب ایک انجان مسافر کو سڑک پر چلتی گاڑی سے بچاتے ہوئے وہ خود ایک ٹرک کے نیچے آ گئے۔ وہ حادثہ اتنا شدید تھا کہ ابو کا چند منٹ بعد ہی انتقال ہو گیا۔ ابھی تو میں نے صحیح سے دنیا بھی نہ دیکھی تھی کہ مجھ پر یہ قیامت ٹوٹ پڑی اور میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے یتیم ہو گئی۔ میں تو سوچتی تھی کہ میری زندگی تو بہاروں سے پرنور ہوگی کیونکہ میں اپنے ماں باپ کی اکلوتی بیٹی تھی، لیکن مجھے نہیں پتا تھا کہ ابو کے مرنے کے بعد ہم پر فاقوں کی نوبت آ جائے گی۔ اب اماں اور میں دن رات پریشان رہنے لگے کیونکہ جب اماں عدت میں بیٹھ گئیں تو گھر کے حالات اتنے خراب ہو گئے کہ میں نے مجبوراً اپنی تعلیم چھوڑ دی اور ساتھ والی پڑوسن باجی سے سلائی کا کام سیکھنے لگی۔ ابھی میری عمر 16 سال تھی، لیکن پھر بھی میں اچھی طرح سمجھتی تھی کہ گھر کو چلانے کے لیے پیسوں کی ضرورت ہوتی ہے اور ابو کے مرنے کے بعد ہمارے پاس 1 روپیہ بھی نہ بچا تھا۔ امی نے اپنی شادی کے جو قیمتی زیورات میرے لیے سنبھال کر رکھے تھے آخر کار وہ بھی اوپر والی منزل بنانے کے لیے بیچ دیے تھے۔ اماں کبھی کبھی یہ بات سوچ کر اداس ہوتی تھیں کہ میری اکلوتی بیٹی کے نصیب اتنے برے ہیں کہ وہ اتنی سی عمر میں سلائی کڑھائی کا کام سیکھنے پر مجبور ہے۔ تو میں اماں کو سمجھاتی کہ وقت اور حالات ایک جیسے نہیں رہتے، اس لیے کبھی نہ کبھی ہمارے حالات بھی بدل ہی جائیں گے۔ اوپر سے ہماری قسمت پھوٹی تھی کہ ہمارا گھر قبرستان کے پاس ہونے کی وجہ سے زیادہ کرایہ دار یہاں پر آنا پسند ہی نہیں کرتے تھے، اور اگر کوئی غلطی سے آ بھی جاتا تو محلے یا پڑوس کے لوگ انہیں پہلے ہی ڈرا دیتے کہ یہاں پر جو قبرستان واقع ہے وہ انتہائی خوفناک اور آسیب زدہ ہے
यूं बच्चों वाली फैमिली तो हमारे किराएदार बनकर हरगिज ना आते, लेकिन कभी कभी कोई मर्द हजरात जरूर किराए पर आकर रहने लग जाता था, लेकिन वो भी चंद दिन रहने के बाद खुद ही मकान खाली करके चला जाता। जब मैं सिलाई सीख रही थी तो मुझे सिलाई सिखाने वाली समीना बाजी ने मशवरा दिया कि तुम अपनी तालीम हरगिज अधूरी ना छोड़ो, बल्कि प्राइवेट मैट्रिक या इंटर कर लो, ताकि तुम्हें ज़माने के साथ चलने में कोई परेशानी ना हो। वो अक्सर ही मेरी हौसला अफजाई कर देती थी, जिसकी वजह से मेरे अंदर इतनी हिम्मत पैदा हुई और मैंने दोबारा से अपनी पढ़ाई का आगाज़ कर दिया। गुज़रते सालों के साथ मैंने अब इंटर तक तालीम हासिल कर ली थी। अम्मा बेचारी अब्बू के गम में वक्त से पहले ही बूढ़ी हो गई थी, लेकिन मैं उनका दिल बहलाने के लिए उनसे कहती कि आप आस पड़ोस की औरतों के पास जाकर बैठा करें, ताकि किसी भी परेशानी या जहनी अजियत का सामना आपको ना करना पड़े। मुझे हैरत होती कि पता नहीं लोगों को क्यों इतना खौफ आता है यहाँ पर रहने से, हालांकि मेरे साथ तो आज तक कोई ऐसा वाक़या पेश ना हुआ था और ना ही मुझे कब्रिस्तान में कभी कुछ नज़र आया था। आज भी अम्मा पड़ोस में किसी औरत से मिलने गई हुई थी, जब भी वो शख्स किराएदार बनकर दरवाजे पर आया था। फिर मैंने वज़ू किया और नमाज पढ़ने लगी। थोड़ी ही देर बाद अम्मा भी घर पर आ गई। फिर मैं खुशी खुशी अम्मा को बताने लगी कि मुबारक हो, हमारी ऊपर वाली मंजिल पर किराएदार आ गया है, जिसकी चाबियां मैंने उसे दे दी हैं और वो अब घर देख रहा है। अम्मा भी सुनकर खुश थी। फिर वो कहने लगी कि अच्छा, मैं जाकर देखती हूँ कि उसे घर पसंद आया है या नहीं। फिर थोड़ी देर बाद अम्मा खुशी खुशी अपना चेहरा लिए दोबारा नीचे आए। वो मुझे बता रही थी कि किराएदार को हमारा घर बहुत पसंद आया है और उसे ये भी मसला नहीं है कि वो घर कब्रिस्तान के बराबर में है। वो चूंकि कमाने के लिए इस शहर में आया है, इसीलिए अकेला ही ऊपर की मंजिल पर रहेगा। मुझे उसके अकेला रहने से कोई सरोकार न था, बस मैं ये चाहती थी कि वो मुनासिब किराया दे और वक्त पर हमें किराया मांगने से पहले ही अदा कर दे, क्योंकि हम दो औरतें अकेली थीं और किसी ऐसे मर्द को किराए पर नहीं रख सकती थीं जो झगड़ालू तबीयत का हो और उसकी नीयत में कुछ खोट हो। फिर मैं अम्मा को कहने लगी कि अम्मा, आप अच्छी तरह देखभाल कर उस शख्स को रखिएगा, ऐसा ना हो कि वो एक बुरा इंसान हो और किसी खराब नीयत से हम माँ बेटी को तन्हा देखकर यहाँ आया हो। अम्मा मुझे कहने लगी कि नहीं, बातचीत करके तो मुझे ऐसा नहीं लगा कि उस लड़के की आदत खराब है या उसकी नज़रें अच्छी नहीं हैं। वो बड़ी तमीज़ और नज़रें झुका कर मुझसे बात कर रहा था। ये बात सुनकर मैं कुछ मुतमईन हो गई। फिर अम्मा कहने लगी, अच्छा है, कल ही उसका शिफ्ट होने का इरादा है, उसने कहा है कि वो किराया भी कल ही दे देगा। ये बात सुनकर मुझे दिली खुशी हुई थी, क्योंकि किचन में सारा राशन ख़त्म हो चुका था। अगर वो किराएदार हमें कल किराया दे देता तो हम मुनासिब खाने पीने का सामान अपने किचन में डलवा लेते। फिर दूसरे दिन वो अपना सामान लेकर आया तो मैंने दरवाजे की झुर्रियों से उसे ऊपर जाते हुए देख लिया था और मैं हैरान थी कि उसके पास सिवाय एक बेड के कुछ भी सामान ना था। फिर मैं मायूस होकर सोचने लगी कि इसका मतलब है कि ये किराएदार भी सिर्फ चंद दिन के लिए ही यहाँ पर आकर रुका है। फिर वो दरवाज़ा बजाने लगा। अम्मा जो सालन बना रही थी वो मुझे कहने लगी कि दरवाज़ा खोलो, जाकर देखो कौन है दरवाजे पर। मैं अम्मा को कहने लगी कि ज़रूर वो किराएदार होगा, इसीलिए आप जाएं, मैं नहीं जाऊंगी। फिर अम्मा ने मुझे सालन भूनने का कहा और ख़ुद दरवाज़ा खोलने चली गई। फिर थोड़ी देर बाद वो दरवाजे से वापस आईं। उनकी मुट्ठी में हज़ारों रुपए दबे हुए थे। मैं इतने पैसे देखकर अम्मा को कहने लगी, अम्मा, आपने उसको इतने ज़्यादा किराए पर क्यों रखा है? तो अम्मा मुझे कहने लगी, नहीं बेटा, मैंने तो उससे मुनासिब किराया ही बताया था, जो हम हर किराएदार को बताते हैं, लेकिन उसने खुद ही कहा कि खाला जान, आप चूंकि एक बेवा औरत हैं, इसीलिए मैं आपको ज़्यादा किराया दूंगा। मैं हैरान थी, क्योंकि पहली बार कोई ऐसा नेक किराएदार आया था जो हमें इतना ज़्यादा किराया दे रहा था, वरना तो हर किराएदार ही आकर अम्मा से बहस करता था कि इतना छोटा सा घर है, हम इतना किराया नहीं देंगे। फिर अम्मा ने उन हज़ारों रुपए में से चंद पैसे मुझे थमाए और कहा कि संभाल कर रख देना। फिर खुद कहने लगी कि अच्छा, तुम घर पर रहो, मैं इन पैसों से राशन लेने जा रही हूँ। फिर अम्मा राशन लेने चली गई और मैंने पीछे से दरवाज़ा अच्छी तरह बंद कर दिया। सालन बनाने के बाद अभी मैं मशीन पर बैठकर कपड़े सिलाई करने का सोच ही रही थी कि दरवाज़ा बजने लगा। मैं सोचने लगी कि अम्मा तो राशन लेने के लिए शहर गई हुई हैं, उनका इतनी जल्दी वापस आना मुमकिन नहीं। फिर कौन होगा दरवाजे पर? फिर जैसे ही दरवाजे के पास गई तो बाहर से एक भारी मर्दाना आवाज़ आई
जो यकीनन उस किराएदार की थी। मेरी आवाज़ सुनकर वो मुझे कहने लगा, मैं अपना बिस्तर साथ नहीं लाया, अगर आप लोगों के पास कोई इजाफी बिस्तर है तो मेहरबानी करके मुझे दे दीजिए, वरना मुझे इतनी ठंड में नीचे फर्श पर सोना पड़ेगा। मैं उस किराएदार की इतनी बेतकल्लुफ़ी पर हैरान थी। फिर उसे कहने लगी कि अच्छा ठीक है, जैसे ही अम्मा वापस आएंगी तो मैं उन्हें कह दूंगी, वो आपको ऊपर बिस्तर देकर चली जाएंगी। फिर वो किराएदार कहने लगा कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं हैरान थी कि यहाँ पर रहने के लिए आ गया, लेकिन अपना इतना भी सामान साथ ना लाया कि रात को सुकून से अपने बिस्तर पर सो सकता। फिर अम्मा ने अपने संदूक में से एक खूबसूरत और नया बिस्तर निकाल कर उस किराएदार को दे दिया। मैं अम्मा को कहने लगी कि क्या ज़रूरत है आपको नया बिस्तर देने की, भला वो कोई हमारा रिश्तेदार या मेहमान थोड़ी है। तो अम्मा मुझे कहने लगी कि नहीं बेटा, ऐसा नहीं कहते, वो किराएदार है, लेकिन जब तक इस घर में रह रहा है हमारा मेहमान ही है, एक ना एक दिन तो उसने चले ही जाना है। वैसे भी अम्मा का दिल बड़ा ही हमदर्दी से भरा हुआ था, वो हर किसी के लिए इतनी ही हमदर्दी से सोचती थी। फिर जब वो उस किराएदार को बिस्तर देकर नीचे आई तो मुझे कहने लगी कि मैंने उसे कह दिया है कि तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है बाहर से खाने की, हम दोनों माँ बेटी अपने लिए घर में सालन और रोटी बनाते हैं, तुम्हारे लिए भी बना दिया करेंगे। फिर मैं अम्मा से कहने लगी कि जब भी उसने होशियारी में आकर हमें ज़्यादा किराया दिया है ताकि खाने पीने का भी बंदोबस्त यहीं से हो जाए। अम्मा मेरी बात सुनकर मुस्कुराने लगी, मुझसे कहने लगी, वाह भाई, मेरी बेटी का तो दिमाग बहुत ही ज़्यादा चलता है। फिर मैं सर झटक कर सिलाई पर पड़ा हुआ सूट उठाकर सिलाई करने लगी। एक दिन मैं समीना बाजी से किसी कमीज़ का पूछने गई थी, तो वापसी में आते हुए मैंने अपने घर के पास खड़े हुए एक शख्स को पाया। मैं समझ गई थी कि वो शख्स कोई और नहीं बल्कि हमारा किराएदार ही था, जो काले कपड़ों में मलबूस दरवाजे के पास खड़ा था। मैं उसे देखकर हैरान थी, क्योंकि वो एक इंतहाई वजीह शख्स था। उसकी शख्सियत में कुछ ऐसा था जिसने मुझे उसे देखने पर मजबूर कर दिया था। मैं मुकम्मल नकाब में थी, लेकिन मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे वो मुझे ही देख रहा था। उसकी नज़रों की तपिश मैं अपने वजूद पर महसूस कर सकती थी, इसीलिए जल्दी जल्दी नज़रें झुकाए चलती हुई अपने घर में घुस गई। फिर मैं अंदर आकर सोचने लगी कि वो मुझे इतनी गौर से क्यों देख रहा था। उसकी नज़रों का मतलब मैं समझ ना सकी थी। फिर एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने मुझे चौंका दिया। मैं आधी रात के वक्त पानी पीने की गर्ज से उठी थी, जब मैंने अपने घर की खिड़की को खुला हुआ पाया। वो खिड़की सीधा कब्रिस्तान की तरफ खुलती थी और उस खिड़की में से अगर देखते तो सीधी नज़रें उस कब्रिस्तान पर जाती थी। मैं और अम्मा कभी भी वो खिड़की खुली नहीं छोड़ते थे। आज ना जाने कैसे वो खिड़की खुली रह गई थी। तभी मैंने जल्दी से वो खिड़की बंद करना चाही। जैसे ही मैं उस खिड़की के पास गई तो मैंने देखा काले कपड़ों में मलबूस एक शख्स उस कब्रिस्तान में खड़ा था। फिर मेरे जहन में आया कि ऐसा लिबास तो उसी किराएदार ने पहना हुआ था और अपने कद काट से भी मुझे वही लग रहा था। फिर मैं सोचने लगी कि हैरत की बात है, ये आधी रात को कब्रिस्तान में क्या कर रहा है। फिर मैं उस पे नजरें जमा कर देखने लगी कि आखिर वो करना क्या चाहता है। धीरे धीरे कब्रिस्तान की तरफ बढ़ते हुए वो एक दरख्त के नीचे जाकर बैठ गया और वहां आलती पालती मारकर दोनों हाथ जमीन पर रखे और कुछ पढ़ने लगा। वो आंखें बंद करके न जाने क्या कर रहा था, मैं कुछ समझ ना सकी। अपने घर में रहते हुए पहली बार मुझे खौफ महसूस हुआ, क्योंकि ऐसा मंजर मेरी आंखों ने पहले कभी ना देखा था। मैं दिल ही दिल में उस शख्स को देखकर खौफजदा होने लगी और फिर जल्दी से खिड़की बंद करके वापस अम्मा के साथ आकर लेट गई। आखिर वो अजनबी शख्स इतनी रात को कब्रिस्तान में क्या अमल कर रहा था, मुझे कुछ समझ ना आई। ऊपर से उसके काले कपड़ों ने और ज्यादा खौफजदा कर दिया था। दूसरी सुबह जब मैं सोकर उठी तो मेरा दिमाग कुछ भारी हो रहा था। शायद रात की सोचों ने मेरी नींद सही से पूरी ना होने दी थी। जब मैं उठी तो मैंने देखा अम्मा किचन में मेरे लिए नाश्ता बना रही थी। फिर मुझे कहने लगी, जल्दी से मुंह हाथ धो लो, मैंने इस ट्रे में नाश्ता रख दिया है, तुम ये नाश्ता ले जाकर उस किराएदार को दे आना, जब तक मैं तुम्हारे लिए नाश्ता बना लेती हूँ। मैं अभी नींद के नशे में थी, इसीलिए अम्मा की बात पर मुंह खोल कर उन्हें देख रही थी कि वो क्या कह रही हैं। भला मैं क्यों उस किराएदार के घर जाने लगी। मैंने अम्मा को साफ मना किया और कहा कि मुझे कोई ज़रूरत नहीं है उस अजनबी शख्स के पास जाने की, आप खुद ही ये हमदर्दियाँ करती फिरें। अम्मा मेरी बात सुनकर घूरने लगी।
پھر کہنے لگی اچھا رہنے دو، میں خود ہی دے کر آ جاؤں گی۔ مجھے اس کا وہ عمل یاد آ رہا تھا جو وہ آدھی رات کو قبرستان میں بیٹھ کر رہا تھا۔ میں نے منہ ہاتھ دھو کر ناشتہ کیا اور پھر گھر کی صفائی کرنے لگی۔ اماں مجھے کہنے لگی کہ میں ذرا شمشاد کے گھر جا رہی ہوں، کچھ دنوں سے اس کی طبیعت خراب ہے، اس کی طبیعت معلوم کر کے آتی ہوں۔ ہاں، اگر وہ کرایہ دار برتن دینے نیچے آئے تو تم مجھ سے برتن لے لینا تاکہ ایک بار میں ہی سارے برتن دھل جائیں۔ پھر اماں مجھے یہ ہدایت دے کر خود چلی گئیں۔ اب میں نے دروازہ بند کر لیا اور گھر کے کام کاج نمٹانے لگی۔ تھوڑی ہی دیر بعد دروازہ بجا۔ ابھی میں دروازہ کھولنے جانے ہی والی تھی کہ اچانک وہ کالے کپڑے میں ملبوس کرایہ دار دروازہ کھول کر اندر آ گیا۔ اس کے ہاتھ میں وہی ناشتے کی ٹرے تھی جو اب خالی تھی۔ مجھے اس کی اس حرکت پر بے حد غصہ آیا۔ پھر میں اسے کہنے لگی آپ کو تمیز ہونی چاہیے، جو بلا وجہ آپ منہ اٹھا کر یوں گھر میں گھس آئے ہیں۔ میری کالی آنکھوں میں اس کے لیے بے پناہ غصہ تھا۔ وہ مجھے یوں غصے میں دیکھ کر نہ جانے کیوں مسکرا رہا تھا۔ پھر کہنے لگا آپ کے دیدار کی تڑپ نے مجھے یوں اندر آنے پر مجبور کیا ہے۔ اتنے دنوں سے میں آپ کا دیدار کرنا چاہتا تھا۔ جب پہلی بار آپ کی آواز سنی تھی تو جب ہی آپ پر عاشق ہو گیا تھا۔ اس کی اس چھچھوری بات نے تو جیسے سر تا پا مجھے جلا کر رکھ دیا۔ میں غصے سے چیخنے لگی کہ او تو اماں کے سامنے آپ نیک بننے کا ڈرامہ کر رہے تھے۔ اس کا مطلب کہ آپ کی اس گھر میں آنے کے بعد مجھ پر نیت خراب ہو گئی تھی۔ لیکن یاد رکھیے گا میں کوئی ایسی ویسی لڑکی نہیں ہوں۔ اگر آپ نے مجھ سے کوئی ایسی ویسی حرکت کرنے کی کوشش بھی کی نا تو آپ کی جان لے لوں گی۔ وہ میری بات سن کر زور زور سے کہکہے لگانے لگا۔ اس کی اتنی زور زور سے ہنسنے کی وجہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ میں کچھ حیرت سے اسے دیکھنے لگی۔ پھر وہ مجھے کہنے لگا جتنی تم اوپر سے حسین لگتی ہو غصے میں تو تم اور بھی جانا خوبصورت لگتی ہو۔ جب بھی تم اس کھڑکی میں سے جھانکتی تھی تو میں وہاں درخت پر بیٹھا ہوا تمہیں یوں ہی دیکھا کرتا تھا، لیکن تم نے اس کھڑکی میں سے جھانکنا چھوڑ دیا، اسی لیے مجبوراً مجھے اس گھر میں کرایہ دار بن کر آنا پڑا تاکہ روزانہ تمہارے حسن کا دیدار کر سکوں۔ اس کی الجھی ہوئی باتیں میرے سر پر سے گزر رہی تھی۔ میں حیرت سے سوچنے لگی کہ درخت پر بیٹھا ہوا یہ کیا کہہ رہا ہے۔ میری حیران شکل دیکھ کر وہ میرے نزدیک آیا۔ مجھے کہنے لگا حیران مت ہو پیاری شہزادی، میں کوئی عام انسان نہیں بلکہ ایک طاقتور جن ذات ہوں۔ میرا نام ارحام ہے۔ میں وہاں قبرستان کے پاس ایک برگد کے درخت پر رہتا ہوں۔ اس پرانے قبرستان میں اپنی طاقت میں اضافہ کرنے کے لیے یہاں ایک عمل کرنے آیا تھا، لیکن جیسے ہی میں اس برگد کے درخت پر رہنے لگا مجھے کھڑکی سے تمہاری صورت نظر آئی۔ یقین کرو تمہاری پیاری صورت اور ان کالی آنکھوں کو دیکھ کر میں اپنا دل دے بیٹھا اور سوچنے لگا کہ جو لڑکی دور سے اتنی خوبصورت نظر آتی ہے پاس سے دیکھنے پر وہ کیسی ہوگی۔ تم اکثر کھڑکی میں سے جھانکتی تھی لیکن کچھ عرصے سے تم مجھے دکھائی نہ دے رہی تھی، شاید گھر میں کام کاج میں مصروف رہتی ہوگی۔ اس لیے میں سوچنے لگا کہ اب تمہارا دیدار کرنا تو بس میں نہیں، کیوں نہ تمہارے اس خالی گھر میں رہائش اختیار کر کے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تمہارا کرایہ دار بن جاتا ہوں۔ اس طرح روزانہ ہی تمہارا دیدار کر سکوں گا۔ جب میں پہلی بار تمہارے دروازے پر آیا تھا تو مجھے تمہاری آواز سنائی دی تھی۔ میں تمہارا سامنے آنے کا منتظر تھا، لیکن تم شاید کسی اجنبی انسان کے سامنے نہ آتی تھی، تو مجھے تمہاری یہ ادا اور بھی اچھی لگی۔ اب میں اتنے دنوں سے کرائے پر رہ رہا تھا لیکن تم نے ایک بار بھی مجھے اپنا دیدار نہ کروایا، اسی لیے مجبوراً مجھے یوں اندر آنا پڑا۔ وہ کرایہ دار حقیقت میں انسان نہ تھا بلکہ ایک جن ذات تھا جو اماں اور مجھے دھوکہ دے کر انسان بن کر اس گھر میں آ گیا تھا۔ وہ نہ جانے کتنے دن پہلے سے مجھ پر نظر رکھ چکا تھا اور آج مجھے اپنی حقیقت بتا رہا تھا۔ اب مجھے سمجھ میں آیا کہ وہ رات کو قبرستان میں بھلا کیوں گیا تھا اور ہر وقت کالے رنگ کے کپڑے کیوں پہن کر رکھتا تھا۔ خوف کے مارے میری رنگت پیلی پڑی ہوئی تھی۔ پھر میں اس سے اٹکتے ہوئے لہجے میں کہنے لگی کہ دیکھو تم جو کوئی بھی ہو خدا کے لیے یہاں سے چلے جاؤ۔ ہم پہلے ہی ماں بیٹی اپنے حالات سے بہت پریشان ہیں اور تمہاری یہ باتیں سن کر تو شاید میں خوف سے ہی مر جاؤں، اور اگر اماں کو یہ پتہ چل گیا کہ تم ایک جن ذات ہو تو وہ بہت پریشان ہو جائیں گی، اور اگر محلے والوں کو یہ پتہ چل گیا
کہ ہمارے گھر میں ایک انسان نہیں بلکہ ایک جن ذات رہتا ہے، تو سوچو محلے والے ہمارے بارے میں کیا سوچیں گے اور وہ ہمارا کیا حشر کریں گے۔ اس لیے مہربانی کرو یہاں سے خاموشی سے چلے جاؤ۔ میری بات سن کر وہ جن ذات کہنے لگا کہ میری یہاں موجودگی سے تمہیں یا تمہاری ماں کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ میں تمہیں یہاں کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گا، اور محلے والوں کو تو اس بات کا پتہ بھی نہ چلے گا کہ میں ایک جن ذات ہوں۔ ویسے بھی میں یہاں صرف تمہاری خاطر آیا ہوں۔ اگر تم بھی اپنی محبت کا مجھ سے اقرار کر لو تو شاید میرے دل کو سکون آ جائے، کیونکہ میں تمہیں دل سے چاہنے لگا ہوں۔ میں یہاں اپنا ایک خاص عمل کرنے کے لیے آیا تھا، لیکن اب دل چاہتا ہے کہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اسی برگد کے پیڑ کو اپنا ٹھکانہ بنا لو۔ تم اچھی طرح سوچ سمجھ کر مجھے جواب دینا۔ جب تک میں یہیں تمہاری اوپر والی منزل پر رہوں گا، لیکن یہ باتیں جو میں نے تم کو بتائی ہیں یہ تم نے کسی کے آگے نہیں کرنی، ورنہ لوگ مجھے ہیلے بہانے کر کے پریشان کریں گے۔ لیکن میری طاقت اتنی ہے کہ لوگوں کی مجھ پر ایک نہ چلے گی، اسی لیے اپنی زبان بند رکھنا، اور میں جلد ہی تمہارے منہ سے اپنی محبت کا اقرار سننا چاہتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ جنزاد وہاں سے غائب ہو گیا۔ میں جیسے سکتے کے عالم میں کھڑی تھی۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ میرے ساتھ بھی ایسے حالات اور واقعات پیش آ سکتے ہیں۔ پھر میں اپنے کمرے میں گئی اور بستر پر جا کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ مجھے بہت ڈر محسوس ہو رہا تھا۔ میں اکثر ہی اس گھر میں اکیلی رہتی تھی، لیکن آج سے پہلے مجھے کبھی بھی کوئی ڈر محسوس نہ ہوا تھا۔ اب میں دل ہی دل میں جلدی سے اماں کے آنے کی دعائیں کرنے لگی۔ پھر تھوڑی ہی دیر بعد اماں واپس آ گئیں۔ اس نے جب دیکھا کہ میں نے گھر کی صفائی بھی نہ کی ہے اور برتن بھی ایسے ہی پڑے ہیں تو مجھ سے کہنے لگی کہ خیریت تو ہے ملائکہ، تم نے آج گھر صاف کیا نہ کام کیا، تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے نا بیٹا؟ پھر میری روتی ہوئی شکل اماں نے دیکھ لی۔ مجھ سے پوچھنے لگیں کہ سچ سچ بتاؤ تمہیں کیا ہوا ہے؟ پھر میں اپنی آنکھوں سے بہنے والے آنسو پونچھ کر اماں سے کہنے لگی، نہیں اماں، مجھے بس ایسے ہی سر میں درد ہو رہا تھا، اسی وجہ سے میں بستر پر لیٹی ہوئی تھی۔ میں اماں کو حقیقت نہ بتانا چاہتی تھی، کیونکہ مجھے پتا تھا کہ اماں نے اس حقیقت کو جان کر بہت پریشان ہو جانا ہے۔ ویسے بھی عرصے بعد ایک کرایہ دار آ کر گھر پر رہ رہا تھا، جس نے اماں کو ایک موٹی رقم بھی تھما دی تھی۔ اماں کی مالی پریشانی ساری اڑن چھو ہو گئی تھی۔ پھر میں اماں کے ساتھ مل کر دھیرے دھیرے گھر کے کام کاج سمیٹنے لگی، لیکن خوفزدہ بھی تھی کہ کہیں وہ جنزاد پھر سے دوبارہ میرے سامنے نہ آ جائے۔ پھر میں آدھی رات کو سو رہی تھی جب اچانک میرے کانوں میں آوازیں آنے لگی، ملائکہ ادھر آؤ میرے پاس، میں تمہارا انتظار کر رہا ہوں۔ ان آوازوں سے اچانک میری آنکھ کھل گئی۔ اب میں خوفزدہ سی چاروں طرف دیکھ رہی تھی۔ میں کمرے کی لائٹ جلا کر سوتی تھی، لیکن نہ جانے کس نے کمرے کی لائٹ بند کر دی تھی۔ وہ آوازیں دھیمی دھیمی میرے کانوں میں ابھی تک آ رہی تھیں۔ پھر میں نے اپنا دل مضبوط کیا اور اپنے گھر کے صحن میں آ گئی۔ تبھی اچانک میری نظر اس کی کھلی ہوئی کھڑکی پر پڑی جو قبرستان کی طرف کھلتی تھی۔ میں حیران ہو کر سوچنے لگی کہ میں نے تو یہ کھڑکی اپنے ہاتھوں سے خود بند کی تھی اور پھر کمرے میں سونے کے لیے گئی تھی، تو اس کا مطلب تھا کہ اسی جن ذات نے یہ کھڑکی کھولی تھی۔ پھر جیسے ہی میں وہ کھڑکی بند کرنے کے لیے اس کے پاس گئی تو اچانک کھڑکی کے باہر وہ جن ذات میرے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ مجھ سے کہنے لگا، کتنی دیر سے تمہیں بلا رہا ہوں، لیکن تم ہو کہ آنے کا نام ہی نہیں لیتی ہو۔ چلو میرے ساتھ چلو، وہاں برگد کے پیڑ کے نیچے مجھے تم سے بہت ساری باتیں کرنی ہے۔ اس نے ایک بڑی سی کالی چادر اپنے چہرے کے گرد لپیٹی ہوئی تھی، جس میں سے صرف اس کی آنکھیں نظر آ رہی تھیں۔ اس کی یہ بات سن کر تو میری جان نکل گئی۔ پھر میں نے اسے ہاتھ جوڑ کر کہا، خدا کے لیے میرا پیچھا چھوڑ دو، یہ تم مجھ سے کیا کہہ رہے ہو؟ میں بھلا آدھی رات کو اس قبرستان میں کیسے جا سکتی ہوں؟ تو وہ مجھے کہنے لگا کہ تمہیں کیسا ڈر خوف ہے جب میں تمہارے ساتھ ہوں، تو بھلا اس میں ڈرنے کی کیا ضرورت ہے؟ چلو آؤ، دیکھو میری بات مانو، ورنہ میں تمہیں ساری رات یوں ہی تنگ کرتا رہوں گا۔ میں جان گئی تھی کہ وہ کس قدر ضدی جنزاد ہے۔ تبھی اس نے اچانک زیر لب کچھ عمل کیا اور مجھ پر پڑھ کر پھونک دیا۔ اب میں اس کے زیر اثر آ چکی تھی، اور پھر میں نے خود کو دروازے کے پاس جاتا ہوا محسوس کیا اور دروازہ کھول کر میں باہر آ گئی۔ اب میں اس جن ذات کے ساتھ برابر چل رہی تھی۔
وہ مجھے لے کر جاتا ہوا اس برگد کے پیڑ کے نیچے بیٹھ گیا جو اس کا ٹھکانہ تھا۔ وہ نہ جانے مجھ سے کیا کیا باتیں کرتا رہا، لیکن میرا دماغ بالکل سن تھا۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں کس کے ساتھ ہوں اور کہاں پر ہوں۔ کافی دیر تک باتیں کرنے کے بعد اس نے مجھے گھر چھوڑا اور میں چپ چاپ بستر پر جا کر لیٹ گئی۔ صبح جب میں سو کر اٹھی تو مجھے اپنا دماغ بہت بھاری محسوس ہو رہا تھا۔ پھر مجھے رات کی بات یاد آنے لگی جب وہ جن ذات مجھے اپنے ساتھ آنے پر مجبور کر رہا تھا۔ میں اپنی آنکھیں مسلتی ہوئی جیسے ہی اماں کے پاس گئی تو اماں مجھے کہنے لگی، رات کو دروازہ کس نے کھلا چھوڑ دیا تھا؟ ابھی میں صبح اٹھی تو میں نے دیکھا کہ پورا دروازہ کھلا ہوا تھا، کہیں رات کو کوئی چور وغیرہ تو نہیں آیا تھا؟ میں اماں کی بات سن کر انہیں کہنے لگی کہ اماں، کسی چور نے آ کر بھلا یہاں کرنا ہی کیا ہے؟ یہاں کون سا کوئی قیمتی دولت یا زیورات دبے ہوئے ہیں؟ پھر اماں مجھے دیکھ کر کہنے لگی، میری سب سے قیمتی دولت تم ہو، اللہ نہ کرے کہ کوئی بری نیت سے ہمارے گھر میں آ گھسے اور تم پر اپنی نیت خراب کر لے۔ اماں کی یہ بات سن کر میں سوچنے لگی کہ جس نے گھر میں گھسنا تھا وہ تو کب کا گھس چکا ہے اور اس نے اپنی نیت مجھ پر خراب بھی کر لی ہے، اور اماں کو اس بارے میں پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ میرے ساتھ کیا کر رہا ہے۔ مجھے یوں خاموش دیکھ کر اماں کہنے لگی، میں کچھ دنوں سے دیکھ رہی ہوں کہ تمہارا چہرہ اترا ہوا رہتا ہے، آخر ایسی کیا بات ہے؟ تم مجھے بتا کیوں نہیں دیتی ہو؟ پھر میں اماں کو کہنے لگی کہ نہیں اماں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، آپ کو وہم ہوا ہے بس، اور کچھ نہیں۔ اب میں چپ چاپ ناشتہ کر رہی تھی۔ پھر اماں مجھے کہنے لگی کہ میں ارحام کے پاس جا رہی ہوں، اس نے کافی دنوں سے گھر کی صفائی نہیں کی ہے، اچھا ہے میں وہاں کی صفائی کر کے آ جاؤں گی۔ میں اماں کو اس قدم سے روکنا چاہتی تھی لیکن میری زبان نے میرا ساتھ نہ دیا۔ میں خاموشی سے انہیں جاتا ہوا دیکھتی رہی۔ اب میں کسل مندی سے بستر پر پڑی تھی، گھر کا کام کاج کرنے کو میرا بھی دل نہیں کر رہا تھا۔ دماغ میں ہر وقت اسی جن ذات کے خیالات آتے رہتے تھے۔ تھوڑی دیر بعد جب اماں نیچے آئیں تو ان کے ہاتھ میں ایک بڑا سا شاپر تھا۔ پھر اماں میرے پاس آ کر مجھ سے کہنے لگی، دیکھو تو صحیح، ارحام بیٹے نے مجھے کتنے خوبصورت قیمتی سوٹ دیے ہیں، یہ دیکھو تم۔ وہ کئی سوٹ تھے جو انتہائی خوبصورت اور ریشمی تھے، ان پر خوبصورت نگینوں سے کام کیا ہوا تھا اور ایسے لگتا تھا جیسے چاندی اور سونے کے تاروں سے وہ سوٹ بنے ہوئے ہیں۔ میرا دل دھک سے رہ گیا۔ میں سوچنے لگی کہ یقیناً وہ جنزاد یہ قیمتی سوٹ کسی مہنگی جگہ سے لے کر آیا ہوگا۔ مجھے یہ دیکھ کر بہت غصہ آ رہا تھا۔ پھر میں اماں کو غصے سے کہنے لگی، اماں کیا ضرورت ہے آپ کو اس اجنبی شخص سے اتنا بے تکلف ہونے کی؟ آج وہ سوٹ اٹھا کر دے رہا ہے، کل کو وہ بدلے میں آپ سے آپ کی بیٹی کا ہاتھ مانگے گا، تو کیا آپ میرا ہاتھ اس اجنبی کے ہاتھوں میں تھما دیں گی؟ اماں میری بات سن کر لاپرواہی سے کہنے لگی، تو اس میں کیا برائی ہے؟ وہ اچھا خاصا دکھنے والا امیر شخص ہے اور میں تو تمہارے لیے ایسے ہی کسی شخص کا خواب دیکھتی آئی ہوں۔ اگر اس نے مجھ سے تمہارا رشتہ مانگا تو میں اسے اپنا گھر داماد بنا لوں گی، پھر وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہمارے ہی گھر میں رہنے لگ جائے گا۔ دیکھو تو صحیح کس قدر مہربان دل کا مالک ہے، وقت سے پہلے ڈھیروں روپے میرے ہاتھ میں تھما کر دے جاتا ہے کہ یہ لیجئے خالہ جان، یہ گھر کا کرایہ ہے۔ میں اس جن ذات کی ساری چال بازیوں کو سمجھ رہی تھی کہ وہ کیسے اماں کو الو بنا رہا ہے اور وہ انہیں اپنا گرویدہ کر رہا تھا۔ میں دل ہی دل میں خوف سے مرنے کو تھی۔ میں سوچنے لگی، اگر اس نے اپنی طاقتوں سے اماں کے دماغ کو سن کر کے اس بات پر مجبور کر دیا کہ میری شادی اس جن ذات سے کر دی جائے تو شاید اماں ایک منٹ کی دیر نہ کریں اور میرا نکاح اس جن ذات سے پڑھا دے گی۔ میرا اب اٹھنا بیٹھنا کام کاج کرنا سب چھوٹ گیا تھا۔ میں دن رات اس جن ذات کے خیالات کے زیر اثر رہنے لگی تھی۔ اس کا جب دل چاہتا راتوں کو آواز دے کر مجھے اٹھا دیتا اور پھر میرا دماغ سن کر کے مجھے اپنے ساتھ لے کر چلا جاتا۔ میں نہیں جانتی تھی کہ وہ میرے ساتھ کیا کرتا تھا اور مجھے کتنی دیر تک اپنے سامنے بٹھا کر رکھتا تھا، کیونکہ اس وقت میرا دماغ کام نہ کر رہا ہوتا تھا۔ ہاں لیکن اکثر ہی اب صبح کے وقت اماں جب اٹھتی تو انہیں گھر کا دروازہ کھلا ہوا ملتا۔ مجھے یہ دیکھ کر بہت غصہ آتا تھا۔ میں سوچتی تھی کہ اماں کو حقیقت سے آگاہ کر دوں کہ جس کو وہ اتنا نیک اور مہربان دل انسان سمجھ رہی ہیں، حقیقت میں وہ ایک چال باز جن زاد ہے جس نے صرف مجھے حاصل کرنے کے لیے یہ سارا کھیل رچایا ہوا ہے۔ اسی وجہ سے میں کافی دن سے سمینہ باجی کے پاس بھی نہ گئی تھی۔
پھر ایک دن اماں ان کا پیغام لے کر آئیں کہ وہ تمہیں اپنے پاس بلا رہے ہیں۔ پھر اس دن میں نے اچھے سے نقاب کیا اور سمینہ باجی کے گھر چلی گئی۔ سمینہ باجی نے جب میری حالت دیکھی تو حیران رہ گئی۔ پھر مجھ سے کہنے لگی، ملائکہ یہ تم نے کیا حالت کر لی ہے؟ تمہاری آنکھوں کے گرد اتنے ہلکے کیوں ہو گئے؟ کیا کوئی گھر کی پریشانی ہے؟ تمہاری رنگت بھی پیلی زرد ہو رہی ہے اور آنکھیں بھی اتنی سرخ ہو رہی ہیں۔ تم تو کہیں سے بھی وہ پہلے والی ملائکہ لگ ہی نہیں رہی ہو۔ میرے لیے سمینہ باجی کی اتنی ہمدردی ہی کافی تھی۔ میں ان کی ہمدردی پا کر بری طرح پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ وہ مجھے یوں روتا دیکھ کر بے حد پریشان ہو گئی۔ پھر مجھے کہنے لگیں کہ سچ سچ بتاؤ، تمہارے ساتھ کیا مسئلہ ہے؟ آخر تم مجھے اتنی پریشان کیوں نظر آ رہی ہو؟ کیا تمہیں کسی شخص نے پریشان کر رکھا ہے؟ پھر میں سمینہ باجی کو کہنے لگی، نہیں سمینہ باجی، مجھے کسی انسان نے نہیں بلکہ ایک جن ذات نے پریشان کر رکھا ہے۔ وہ اماں کو اور مجھے دھوکہ دے کر ہمارے گھر میں آ گھسا ہے۔ اب وہ مجھے مختلف طریقوں سے تنگ کرتا ہے، کہتا ہے میں تمہارا عاشق ہوں، تمہاری وجہ سے اس گھر میں رہ رہا ہوں۔ سمینہ باجی حیرت سے یہ باتیں سن رہی تھی۔ پھر مجھ سے کہنے لگی، تمہاری حالت دیکھ کر لگ رہا ہے کہ تم جو کچھ بھی اپنے منہ سے کہہ رہی ہو وہ سب سچ ہے۔ تبھی میں کہوں کہ خالہ ربینہ آج کل اتنی خوش باش کیوں نظر آ رہی ہیں؟ انہیں شاید اپنی بیٹی کی حالت نظر نہیں آ رہی۔ پھر میں سمینہ باجی کو کہنے لگی کہ نہیں سمینہ باجی، اماں کو اس کرایہ دار کے بارے میں یہ نہیں پتا کہ وہ ایک انسان نہیں بلکہ ایک جن ذات ہے۔ پھر سمینہ باجی مجھے تسلیاں دینے لگی، کہنے لگی تم فکر نہ کرو، ہمارے علاقے سے دور ایک بستی ہے جہاں پر ایک بہت بڑا عامل رہتا ہے، تم کل میرے ساتھ اس عامل کے پاس چلو، اپنی پریشانی سے انہیں آگاہ کرو، مجھے یقین ہے کہ وہ عامل تمہاری ان ساری پریشانیوں سے تمہیں نکال دے گا اور تمہاری اس خوفناک جن ذات سے جان چھڑوا دے گا۔ سمینہ باجی کی باتوں سے مجھے بہت ڈھارس ملی، لیکن دل ہی دل میں ڈر بھی رہی تھی کہ کہیں وہ جن ذات میری یہ ساری باتیں سن نہ رہا ہو۔ پھر میں خاموشی سے گھر آ گئی۔ اب مجھے کل کا انتظار تھا۔ پھر دوسرے دن میں نے اماں کو کہا کہ آپ آج گھر پر رکیں کیونکہ مجھے سمینہ باجی کے ساتھ اپنی دوست کے گھر جانا ہے۔ اماں مجھے کہنے لگیں کہ شکر ہے تمہارا دل بھی کہیں جانے کا کیا، اچھا ہے تھوڑی دیر گھوم پھر کر آ جاؤ، ورنہ تمہارا اترا ہوا چہرہ دیکھ کر تو میں ویسے ہی پریشان رہنے لگی ہوں۔ اب میں سمینہ باجی کے گھر پہنچ چکی تھی، لیکن مجھے یہ ڈر کھائے جا رہا تھا کہ کہیں وہ جن ذات میرا پیچھا نہ کر رہا ہو۔ پھر ہم دونوں پیدل ہی پیدل اس عامل کے آستانے پر پہنچ چکی تھیں۔ وہاں پر بہت سی عورتیں آئی ہوئی تھیں۔ میں بھی اپنی باری کا انتظار کر رہی تھی کہ جب اچانک میری نظر ایک عورت پر پڑی جو بڑی بری حالت میں وہاں بیٹھی تھی۔ اس کے بال بکھرے ہوئے تھے، وہ اپنے ہاتھوں کی چوڑیاں توڑ توڑ کر کھا رہی تھی۔ اسے دیکھ کر تو میرے 14 طبق روشن ہو گئے۔ پھر سمینہ باجی نے مجھے اشارہ کیا، میری باری آ گئی تھی، اسی لیے اب میں ان کے ساتھ اندر جا رہی تھی۔ اندر کا ماحول بڑا ہی ڈراؤنا سا تھا کیونکہ اس آستانے میں اندھیرا سا چھایا ہوا تھا، لیکن جیسے ہی میری نظر اس عامل پر پڑی تو میں یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ وہ عامل انتہائی بزرگ اور بارش شخص تھا۔ اس کی شخصیت میں کچھ ایسا تھا کہ اچھا بھلا انسان دیکھ کر ان سے متاثر ہو جائے۔ پھر سمینہ باجی اس عامل سے کہنے لگی، بابا جی یہ بچی بڑی پریشان ہے اور اپنے حالات سے پریشان بھی ہے، آپ اس کی مدد کیجیے اور اس کا علاج کرتے ہیں۔ عامل بابا کی بوڑھی نظروں نے مجھے دیکھا، پھر مجھ سے کہنے لگے، تمہاری سرخ آنکھیں بتا رہی ہیں کہ تم کسی جنات کے زیر اثر ہو، تم میرے پاس آئی ہو، اس کو یہ بات پتہ چل گئی ہے، اب وہ شدید غصے میں تمہارا انتظار کر رہا ہے کہ کب وہ تمہیں مزہ چکھا سکے۔ عامل بابا کی یہ سب باتیں مجھے خوف زدہ کر رہی تھیں۔ پھر میں رونے لگی، ان سے کہنے لگی، بابا جی خدا کے لیے میری مدد کیجیے، میں ایک بے سہارا لڑکی ہوں، میرے سر پر نہ تو باپ کا سایہ ہے اور نہ ہی کسی بڑے بھائی کا ہاتھ، ہم صرف 2 ماں بیٹی ہیں، اگر میرے ساتھ ایسا ویسا کچھ ہو گیا تو نہ جانے میری ماں دھکے کھا کھا کر میرا کہاں کہاں سے علاج کرواتی پھرے گی۔ پھر عامل بابا نے اپنا شفیق ہاتھ میرے سر پر رکھا، مجھے کہنے لگے، میں تمہارا ایسا روحانی علاج کروں گا کہ وہ طاقتور جن ذات تمہارا کچھ بھی نہ بگاڑ سکے گا۔ ویسے بھی وہ ایک مسلمان جنات ہے، اگر میں اسے عمل کے ذریعے سمجھا سکتا ہوں تو اسے ضرور سمجھاؤں گا، کیونکہ جو جنات مسلمان ہوتے ہیں وہ کبھی بھی کسی بھی انسان کو زیادہ نقصان نہیں پہنچاتے۔
हाँ, लेकिन आशिक ज़रूर हो जाते हैं। तुम एक नेक लड़की हो, लेकिन फिर भी वो जिनजात तुम्हारे पीछे पड़ गया है। हो सकता है उसे तुम्हारी सूरत अच्छी लगी हो, या तुम्हारी किसी बात से वो मुतासिर हो गया हो। ये तावीज़ मैं तुम्हें लिख कर दे रहा हूँ, इसे तुमने हर वक्त अपने गले में पहन कर रखना है, और इस बोतल में पानी है। तुम इसे पीकर अपनी तबीयत में बेहतर अफाका महसूस करोगी। मैं आमिल बाबा की बात सुनकर काफ़ी हद तक मुतमईन हो गई थी। मुझे यकीन हो गया था कि वो नेक आमिल बाबा ज़रूर मेरी मदद कर सकता है। अब मैं घर आ गई। अम्मा ने मेरे गले में तावीज़ देखा तो हैरत से मुझे कहने लगी, ये तुमने गले में तावीज़ क्यों पहना हुआ है? मैंने अम्मा को मुतमईन करने के लिए कह दिया कि अम्मा, मेरे सर में दर्द होता है, तो इसीलिए मैंने अपने लिए तावीज़ बनवाया है। अम्मा मेरी बात सुनकर मुतमईन हो गई। फिर एक दिन जब मैं सोने के लिए बिस्तर पर लेटी तो मेरे कानों में उसी जिन जात की आवाज़ें आने लगी जो मुझे अपने पास बुला रहा था। मैं जाना नहीं चाहती थी, लेकिन न जाने क्यों खुद ब खुद उठी और उस खिड़की तक पहुंच गई जो आज भी खुली हुई थी। मैं जैसे ही वहां पर पहुंची, वहां पर वो जिन जात खड़ा हुआ उदासी से मुझे देख रहा था। फिर मुझसे कहने लगा, मैंने तो तुम्हें अपने दिल की मलका बनाने का सोचा था, लेकिन तुम उस आमिल के साथ मिलकर मेरी ताकतों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रही हो। देखो, मैं तुम्हें सच्चे दिल से चाहता हूँ और तुम्हें अपना कर मैं हमेशा हमेशा के लिए अपनी मोहब्बत को अमर करना चाहता हूँ, लेकिन तुम मेरे साथ अच्छा नहीं कर रही हो। अगर मेरी ताकतों को कोई भी नुकसान पहुंचा तो सज़ा के लिए तैयार रहना। उसका खौफनाक लहजा मुझे डरा रहा था, लेकिन मैंने भी हिम्मत करके उसे कहा कि मुझे पता चल गया है कि तुम एक मुसलमान जिन्नात हो और मुझे तुम कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा सकते, इसलिए मेरी बात मानो। जिस काम की गर्ज से तुम उस बरगद के पेड़ के पास आकर रहने लगे थे वो करो और यहाँ से चुपचाप चले जाओ। मेरी ज़िंदगी में दखल अंदाजी करने की कोशिश ना करो, क्योंकि मैंने कभी भी किसी को तकलीफ़ नहीं पहुंचाई और मुझे यकीन है कि मेरे साथ भी कुछ भी बुरा नहीं होगा। अगर कोई किसी को तकलीफ़ देता है तो फिर बदले में उसे भी तकलीफ़ें ही मिलती हैं। मेरा मजबूत लहजा सुनकर वो हैरान था। फिर ज़ेरे लब कुछ पढ़कर अमल करने लगा। जैसे ही उसने अमल किया और मुझ पर वो फूंकने लगा तो मैं हैरान रह गई, क्योंकि आज उसके अमल ने मेरे ऊपर कोई असर ना किया। अब वो बेबस नज़र आ रहा था। मैं हिम्मत करके वहाँ खड़ी उसे देख रही थी। फिर वो मुझे कहने लगा, ऐसा लग रहा है कि मेरी सारी ताकतें उस आमिल बाबा के अमल ने मुझसे छीन ली हैं। तुम उसे मना करो कि वो कोई ऐसा अमल ना करे जिससे मेरी इतनी मेहनत से हासिल की गई ताकतें ऐसे ज़ाया हो जाएं। मैं तुम्हारी ज़िंदगी से चला जाऊंगा, लेकिन जो अमल मैं यहाँ पर करने आया हूँ वो मैं करके ही जाऊंगा। इसलिए तुम्हें जब तक उस आमिल बाबा को किसी भी तरह करके रोकना होगा। अब मैं तुम्हारा पीछा कभी भी नहीं करूँगा। हाँ, लेकिन अपनी मोहब्बत का तुम्हें एक कीमती तोहफ़ा देना चाहता हूँ। तुम्हारे ऊपर वाले कमरे के एक छोटे से संदूक में मैंने एक कीमती तोहफ़ा तुम्हारे लिए रखा हुआ है। मैं आज तुम्हारी ज़िंदगी से जा रहा हूँ, लेकिन याद रखना, जब तक मैं इस कब्रिस्तान में रह रहा हूँ मेरी नज़र सिर्फ तुम्हारे दीदार को तरसेगी। इसलिए कभी कभी इस खिड़की में आकर खड़ी हो जाना, ताकि मैं तुम्हें देखकर अपनी मोहब्बत की प्यास को बुझा सकूं। ये कहकर वो जिनजात मेरी नज़रों के सामने से गायब हो गया। मैं खुश थी कि आज उस जिनजात के अमल ने मुझ पर कोई असर नहीं किया था। इसका मतलब था कि आमिल बाबा का दम उस जिनजात से बहुत ज़्यादा ताकतवर था। अब मैं मुतमईन सी होकर अपने घर में रहने लगी। फिर एक दिन वो जिनजात खामोशी से हमारी ज़िंदगी से चला गया। अम्मा उस जिनजात के जाने से उदास थी। वो तो यही समझ रही थी कि वो मेहरबान किराएदार ना जाने क्यों इतनी खामोशी से इस घर को छोड़ कर चला गया। मैं अम्मा को बता नहीं सकती थी कि वो जिनजात हकीकत में मेरे लिए कितनी परेशानी लेकर हमारी ज़िंदगी में दाखिल हुआ था। मैं उसके जाने से मुतमईन थी। फिर एक दिन अम्मा मुझे कहने लगी, शमशाद के दूर के रिश्तेदार इस इलाके में आकर बसने वाले हैं। उसने कहा है कि तुम अपना घर किराए पर दे देना। चलो तुम आओ ज़रा मेरे साथ, ऊपर वाली मंजिल की सफाई कर लेते हैं दोनों माँ बेटी मिलकर। मैंने अम्मा की इस बात पर सर हिला दिया और फिर ऊपर वाली मंजिल पर चली गई वहाँ की सफाई करने के लिए। मैं कमरे की सफाई कर रही थी कि अचानक मेरी नज़र वहाँ पर रखी एक संदूक पर पड़ी। तभी मेरे जहन में उस जिन जात की बात याद आई जो मुझे कह रहा था कि इस संदूक में वो मेरे लिए कोई तोहफ़ा छोड़ कर गया है। मैं उसे खोलना नहीं चाहती थी, लेकिन फिर मुझे तजस्सुस था कि आखिर वो मेरे लिए ऐसा क्या छोड़ कर गया होगा।
जैसे ही मैंने उस संदूक को खोला तो मैं हैरान रह गई। वहाँ पर एक खूबसूरत अंगूठी रखी थी। उस अंगूठी की चमक बता रही थी कि वो किस कदर कीमती है। उसमें शायद कोई हीरा या कीमती नगीना जुड़ा हुआ था। मैंने अम्मा से नज़रें बचाकर उस अंगूठी को संभाल कर अपने पास रख लिया। ये तो मुझे यकीन था कि वो जिनजात मेरे साथ कुछ भी गलत नहीं कर सकता था, लेकिन उसकी मौजूदगी मुझे परेशान कर रही थी और मैं हरगिज़ उसे अपनी ज़िंदगी में यूं दाखिल होने की इजाज़त नहीं दे सकती थी। फिर ऊपर वाली मंजिल पर शमशाद खाला के रिश्तेदार आकर रहने लगे। वो दोनों मियाँ बीवी थे और उनका एक खूबसूरत सा बच्चा भी था। अब हम खुश थे कि हमें इतने अच्छे किराएदार मिल गए थे। एक दिन मैं आधी रात को उठी तो अचानक मेरी नज़र घर की खुली हुई खिड़की पर जा पड़ी। आज इतने दिन के बाद ये खिड़की खुली हुई थी। मैं उस खिड़की को बंद करने के लिए जैसे ही वहाँ पर गई तो अचानक वही जिनजात मेरे सामने आकर खड़ा हो गया। मेरी आंखें हैरत से फट गई। मुझे यूं हैरान देखकर वो मुझसे कहने लगा, मैं तुम्हें यहाँ खौफजदा करने नहीं आया हूँ, बल्कि ये बताने आया हूँ कि आज मैं ये कब्रिस्तान हमेशा हमेशा के लिए छोड़ कर जा रहा हूँ, क्योंकि मैंने अपना अमल पूरा कर लिया है। अब मेरी ताकतों में मज़ीद इजाफा हो चुका है, लेकिन क्योंकि तुम मेरी मौजूदगी से परेशान थी तो इसीलिए मैं यहाँ से जा रहा हूँ। जाने से पहले मैं सिर्फ एक बार तुम्हें देखना चाहता था और मेरी ख्वाहिश पूरी हो गई। ये कहकर उसने एक हसरत भरी नज़र से मुझे देखा और मेरे सामने से गायब हो गया। मैं हैरान परेशान वहाँ खड़ी थी। उसे देखकर आज मुझे गुस्सा नहीं आया था, बल्कि दिल की अजीब सी कैफियत थी। मैं सोचने लगी कि जाने अनजाने में कहीं मैं भी उसे अपना दिल तो नहीं दे बैठी। ये सोचकर मैं बेचैन बिस्तर पर करवटें बदल रही थी। नाजरीन, अगर आपको आज की ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अगर आपको ऐसी दहशतनाक दिल को जकड़ देने वाली कहानियाँ पसंद हैं तो ऐसी एक कहानी रोज़ाना सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़।